آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ قرآن مجید کے اندر تین باتوں کو اللہ رب العزت نے بار بار بیان کیا: توحید، رسالت اور فکر آخرت۔ توحید کا مطلب کہ پوری کائنات کا نظام صرف ایک اللہ چلا، اور اس نظام چلانے میں اس کا کوئی شریک، اور پوری کائنات کے اندر معبود صرف ایک اللہ ہے، عبادت صرف اسی کی جائے، اس کے سوا کسی کی نہیں کی جائے۔ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک۔ اور دوسرا اتباع، کہ جو بھی عبادت کرنی ہے طریقہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تیسری چیز ہے فکر آخرت، کہ ہم نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، حساب و کتاب ہے، پیشی لگنی ہے، اور جنت اور جہنم ہے۔ یہ انسان ہر وقت اس کی تیاری بھی کرے اور اس کی فکر بھی کرے، صحیح معنی۔ پھر ان تینوں باتوں کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر انبیاء کے واقعات سے خوب ثابت کیا: توحید، رسالت اور فکریات۔ انبیاء کے واقعات میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے بھی ہیں، یہ واحد نبی ہیں جن کے متعلق اللہ پاک نے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو حکم دیا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی، صرف واحد نبی۔ اور کسی نبی کا نام لے کر اللہ پاک نے یہ پیغام نہیں دیا جو پیغام ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ ملت ابراہیمی اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ہی چیز۔ آئیے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہمارا پیار کیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کتنی عظیم شخصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پیچھے آنے والوں میں میرا ذکر خیر بنا، کہ ہر آنے والا مجھے اچھے لفظوں میں یاد ہے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہودی، عیسائی، مکہ کے مشرک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، یہ چار طرح کے لوگ۔ مکہ کے مشرک بھی یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہودی بھی دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کرتے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی دعویٰ کرتے کہ ہم ملت، چاروں کا دعویٰ تھا۔ اللہ پاک نے اس کا جواب کیوں دیا؟ ما کان ابراہیم یہودیہ، یہودی ہو تم سن لو، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں، ولا نصرانیہ، عیسائی ہو تم بھی سن لو، ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیہ ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم علیہ السلام حنیف بھی تھے، مسلم بھی تھے۔ یاد رکھیں، اللہ کو وہ مسلم پسند ہے جو حنیف۔ مسلمان تو بہت ہے، لیکن جو مسلم حنیف ہو، اللہ کو مسلمان بڑا پسند ہے۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ مختصر، حنیف اس کو کہتے ہیں جو سب سے کٹ کے ایک اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو سارے ادیان باطلہ کو چھوڑ کر ایک دین اسلام کو مان لے، اور جو سب معبودان باطلہ سے کٹ کر ایک معبود حقیقی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ ساری خوبیاں ہیں۔ اس لیے جو مسلمان صرف ایک معبود حقیقی کی بات کرتا ہے، ایک دین حنیف، دین اسلام، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ دیتا ہے اور تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ صحیح معنوں میں حنیف ہے۔ اس لیے کہا ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، مشرک نہیں۔ پھر آگے کہا کہ ابراہیم، اب ان تینوں کا جواب آ گیا کہ یہودی بھی نہیں تھے،
عیسائی بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں۔ کون ہیں جن کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح معنوں میں وہ تعلق مضبوط ہے؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا هذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کن کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کا، اور اس نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نبی کے ماننے والوں۔ تو یاد رکھیں ہمارا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے ہماری کوئی نماز ایسی نہیں جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا نہ کریں۔ کوئی نماز ایسی نہیں، فرض ہو نفل ہو، کوئی نماز جسے نماز کہتے ہیں اس کے اندر جب تک ہم یہ نہیں پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، یہ نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ حالانکہ صلاۃ اور سلام کے بہت سارے الفاظ ہیں، امام ابن قیم کی کتاب ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پوری کی پوری کتاب ایک بہترین وہ انسائکلوپیڈیا ہے صلاۃ والسلام کے حوالے سے۔ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں۔ لیکن جتنے بھی الفاظ مستند ہیں آپ سارے الفاظ پڑھ لیں نماز میں، اور یہ درود جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں یہ نہ پڑھیں، آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ یہ تب قبول ہوگی جب ہم یہ الفاظ پڑھیں۔ اور افسوس صد افسوس کہ جب جنازہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی نماز ہے، کہتے ہیں نماز ہے جنازہ ہے، کہتے ہیں نماز، لیکن اس کے اندر جو الفاظ پڑھے جاتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے وہ نہیں پڑھتے، جو خلفائے اربعہ نے پڑھے وہ نہیں پڑھتے، جو صحابہ کرام نے پڑھے وہ نہیں پڑھتے۔ ہم کون سے الفاظ پڑھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے؟ یہ الفاظ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یہ الفاظ ان میں معنوی طور پر کوئی غلطی نہیں، الفاظ معنی کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن یہ الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے نہیں، یہ خود ساختہ ہے۔ اس لیے وہ نماز جو آخری تحفہ ہوتا ہے مسلمان کا، اس میں ہم سورۃ فاتحہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس میں ہم جو صحیح معنوں میں صلاۃ کے الفاظ ہیں درود ابراہیم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، تو کیسے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو؟ دعا کی قبولیت کے لیے سورۃ فاتحہ ضروری، اور دعا کی قبولیت کے لیے نماز جنازہ میں یہ درود ابراہیم بھی پڑھنا ضروری۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے نماز جنازے میں نماز جنازہ پڑھنے والا بھی پڑھتا ہے اور پیچھے والے بھی پڑھتے ہیں، اور بہت افسوس ہے ان لوگوں کے لیے جو آخری موقع پر بھی میت کے ساتھ وہ دھوکہ کرتے ہیں، میت کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، کیونکہ جب صحیح معنوں میں دعا نہ کی جائے تو یہ دھوکہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ملت ابراہیمی اور ملت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔